ولادت باسعادت حضرت امام زین العابدین سید الساجدین، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ کسی بھی امام کے اس دنیا کے اندر تشریف آوری کو منانے کے لیے اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے اور مومنین اس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن ایک مجلس کے اندر ایک بڑا محدود وقت ہوتا ہے، اور اس محدود وقت کے اندر جو ہے وہ ائمہ طاہرین کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ اور ویسے بھی مجلس کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر چیدہ باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہوتی، اور اکثر آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ سالہ سال سے جو مجالس ہو رہی ہیں ان کی جو روش ہے، جو عادت ہے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ بار بار وہی واقعات جو ہے وہ تکرار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کاپی پیسٹ چل رہا ہے۔ ہمارے بزرگ عالم دین نے یہ کہہ دیا تھا، وہی عالم دین بزرگ نے کہا، وہی اس سے آگے والے نے کہا، وہی اس سے آگے والے نے کہا، اور یہی بزرگ ذاکرین نے یہ قصیدہ پڑھ دیا، اس کے بعد اگلا آ گیا، اس کا بیٹا آ گیا، اس کے بعد جو اس کا شاگرد تھا وہ ہو گیا، اس نے بھی وہی پڑھا۔ تو اب جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھی کتنا مظلوم ہے یہ امام سید الساجدین، کہ اس کی دعاؤں کی کتاب کو ہم کتنا زیادہ جو ہے وہ اس سے واقف ہی نہیں ہے بعض اوقات تو، ٹھیک ہے، جو صحیفہ سجادیہ جس کو بولا جاتا ہے، جو امام زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، ہم کتنے لوگ ہیں جو اس کو با ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ ہفتہ وار 7 دنوں کی دعائیں ہیں، دیگر مطلب جو ہے وہ چاند نظر آنے کی دعا، اس طریقے سے صابرین، شاکرین، زاہدین کی دعائیں، اور زہد و تقویٰ کی دعائیں، اور توحید کا اصل اس کے اندر موجود ہے کہ توحید کیا ہے، امامت کیا ہے، رسالت کیا ہے، قیامت کے بارے میں۔ تو اس طریقے سے ہمیں ان کتابوں کے ساتھ روشناس ہونا چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس بھی امام کی ولادت کا دن ہوتا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کی سیرت کو کتاب کے اندر پڑھنے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک ہم کتاب کے ساتھ متمسک نہیں ہوں گے، اس کو نہیں ریڈنگ کریں گے، پڑھیں گے نہیں امام کی سیرت کے بارے میں، تو ہم ان کی زندگی کے جو ان کی سیرت کو کس طرح سے اپنائیں گے؟ کیونکہ مجلس کے اندر تو ایک محدود وقت کے اندر صرف ایک ہی واقعے کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور باقی جو ہے ہزارہا واقعات جو امام کی سیرت کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ تشنہ رہ جاتے ہیں، اور ہر چیز ممبر کے اوپر بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کے لیے الگ سے نشستیں ہونی چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے، کانفرنسز ہونے چاہیے، کوئز مقابلے ہونے چاہیے، کوئز کا مقابلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ایسے خاص طور پر مکالمے لکھے جائیں جو کہ ان کی زندگی کے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کریں جن کے اوپر عام طور پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ امام کی سیرت کو پڑھیں اور پھر جو ہے اسے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں، اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ جو مجلس کے اندر جو پہلو بیان کیا جاتا ہے وہ اکثر جو ہے وہ فضائل کا پہلو ہے، وہ اعجاز کا پہلو ہے کہ ائمہ طاہرین نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، اور ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور ان کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سیرت کا جو پہلو ہے وہ مجلس میں بیان ہی نہیں کیا جاتا، اگر بیان بھی کیا جاتا ہے تو بہت کم۔ تو کتاب کے اندر وہ سیرت کا پہلو بھی نمایاں ہوگا۔ آپ جب امام کی سیرت کو پڑھیں گے تب ہی آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ پاک ہمیں ائمہ طاہرین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔